نمبردار سارے سن بیٹا مدعو نہیں کیا گیا؟ نہیں، مراسیاں دا منڈا نمبردار نہیں ہو سکتا. جس نے رہنا مسلم لیگ میں اس نے نواز شریف کو فالو کرنا ہے. غالباً دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے ہیں. یہی بات ہے نا. تو میرا جواب یہی ہے اس کے لیے سادہ سا، ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو کل کسی نے مطلب ٹکٹ نہیں ملنی تو جماعت تو نال نہیں ہے نا. ہم جماعت کے ساتھ ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں ہیں بھائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جلم سے نجف شہزاد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں ایک نئے پروگرام کے ساتھ. ہمارے ساتھ اس وقت حافظ اعجاز جنجوعہ، ذیلی صدر پاکستان مسلم لیگ نون موجود ہیں. آج ان سے سوالات کریں گے. کچھ اچھے سوالات ہوں گے، کچھ سخت سوالات ہوں گے. آج خصوصی طور پر قیادت بھی موجود ہے. بات کر لیتے ہیں. حافظ صاحب السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ السلام، تھینک یو فار ہیونگ. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ آج اس سے پہلے الیکٹرک بسز کا افتتاح ہوا، آج کیتھ لیب کا افتتاح ہو رہا ہے. حکومت پنجاب اچھے اقدام کر رہی ہے، کیا کہیں گے؟ جب آپ خود فرما رہے ہیں کہ اچھے اقدام کر رہی ہے، جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے. ہماری قائد مریم نواز شریف صاحبہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ ڈیلیور کر رہی ہیں. انشاءاللہ تعالی عوام کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، شخصیات کو نہیں. نو میٹر واٹ کے کس پارٹی سے ان کا تعلق ہے، ساری عوام ان کے لیے، ان کے بچے ہیں، ماں کا رول وہ پلے کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ تعالی پاکستان زندہ باد. اچھا، یہ آپ صاحب بتائیے گا کہ آپ کیونکہ ذیلی صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کے جو جماعت ہے اس وقت جیل میں دھڑا بندی کا شکار کیوں ہے؟ کون سے دڑے بتائیں آپ مجھے تو نہیں. جب الیکٹرک بسز کا افتتاح کرنا تھا 3 مقامات پر، کیوں اس چیز کے دیکھیں وہ میں پہلے بھی اپنا کفیل کیفی صاحب کے بیگ صاحب کو انٹرویو دے چکا ہوں. یہ 3 کلومیٹر کا سپین تھا. ایک سائیڈ پہ ہمارے منسٹر بلال اظہر کیانی صاحب، انہوں نے ویلکم کرنا تھا. دوسرے اینڈ پہ توری فرق الطاف صاحب ہمارے ایم این اے ہیں، انہوں نے کرنا تھا. کیونکہ سپین بڑا تھا، سینٹر کی ذمہ داری جو تھی باہمی مشاورت کے ساتھ وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے لی. صرف اس کو کور کرنا تھا. کیونکہ یہ ایونٹ جو ہے یہ روڈ پہ ہوتا ہے. آپ نے دیکھا وہ اناگوریٹ جو ہے روڈ پہ ہوا. اندر تو جو پنڈال ہے وہ تو لمیٹڈ سے لوگ ہوتے ہیں، وہ فارمیلٹی ہوتی ہے. آئے ہوئے مہمان جو ہے وہ 2-4 الفاظ کلمات کہہ کے تو اس کو سم اپ کر دیتے ہیں. تو آپ نے دیکھا، پبلک بھی آپ نے دیکھی ساری پوری، آپ نے جادہ سے لے کے وہاں تک شاندار چوک تک. الحمدللہ لوگوں کو سواری مل رہی ہے. آپ بسوں میں دیکھیں رش ہے. تو ریکویسٹ ہم نے فارورڈ کرائی ہوئی اپنے ایم این ایز کے تھرو کہ ان کو تھوڑا سا بیچ میں انکریز کیا جائے. اچھا آپ صاحب یہ بتائیے گا کہ 80,000 کی لیڈ سے آ رہے ہوئے منسٹر بن گئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کون بننا ہے بتائیں نا، کس نے کہا ہے؟ یہ آپ کے سابق ایم پی ہے سالار لشکر جو اچھا وہ ندیم خادم صاحب. اچھا وہ ہمارے ڈوینل پریزیڈنٹ بھی ہیں، اپنے سوری ڈوین کے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری بھی ہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں جہاں پہ انوگریٹ ہوا وہاں پہ موجود ہیں. بڑے شوق سے وہ بارے بھی اڑا رہے ہیں. ہم بسوں کے اندر بھی ایک خود تشریف فرما ہے فرنٹ سیٹ پہ، دوسری کے اندر ان کے کزن بیٹھے ہوئے. اسی طرح پنڈال کے اندر موجود تھے. 25 بندوں کی لسٹ تھی، وہ بھی موجود تھے. آل آف اے سڈن باہر آ کے انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دے دی جو کہ نہیں دینی چاہیے تھی. تو جو بندہ غلط کرتا ہے ہی ول ہیو ٹو بیئر دا کانسیکوینسز. جماعت ہے نا، یہ چنڈو خانہ تو نہیں ہے. 80,000 سے آ رہا ہوا 2 سال کے بعد خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے. اصل پرابلم کرسی کی ہے، اصل پرابلم یہ ہوٹر والی گاڑیوں کی ہے. اصل پرابلم جو ہے وہ یہ تکلیف ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. ون مین شو کیا ہوتا ہے؟ ون مین شو کیا ہے؟ ہمارے ایم این اے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم تنظیم ہے، ان کا احترام کرنا فرض ہے ہم پہ. جماعت اپنے تھے، اپنی جماعت کو مضبوط کر رہی ہے، وہ اپنے ڈیلیورنس دے رہے ہیں. تو کل کسی نے مطلب ٹکٹ نہیں ملنی تو جماعت تو نال نہیں ہے نا. ہم جماعت کے ساتھ ہیں، شخصیات کے ساتھ نہیں ہے بھائی. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط کیا ورکر کو نظر انداز کیا گیا ہے. کدھر کیا؟ ان کا یہی کہنا ہے کہ ورکر کو نظر انداز کیا. کون سا ورکر؟ جو آپ کا مسلم لیگ نون کا ورکر ہے. کون؟ آپ یہ بتائیں نا کون ورکر ہے جس کو نظر انداز کیا؟ نہیں، آپ کو ورکر ادھر نظر نہیں آئے؟ جھنڈوں کے ساتھ، ٹوپیوں کے ساتھ، بڑا ویل آرگنائزڈ، سب سے اچھا آرگنائز کیا ہوا تھا. اب صاحب ہمیں تو وہاں پر بہت کچھ نظر آیا. وہاں پر تو سرکاری ملازمین تھے سارے بیٹھے ہوئے. دیکھیں کیونکہ جو ان کے لیے فیسیلٹی ہے، فیسیلیٹیٹ کرنا ہے نا ان کو. جن کو غریب لوگوں کو یہ سواری ہم نے میسر کرنی تھی انہیں کا نا کام، تو ان کو بیچ میں آنا چاہیے نا. ہم تو روڈ کے اوپر اپنے قائدین کا ایونٹ کو جو ہے اس کو کر رہے تھے، تو بڑے اچھے طریقے سے خوشلوبی کے ساتھ کیا ہے. ورکر جو ہے
وہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتا. ورکر اپنے حق کے لیے لڑتا ہے. کس کے ساتھ؟ قائدین کے ساتھ, ود ان پارٹی. وہ اسٹیٹمنٹ اٹھا کے نہیں دیتا. آئی ہیو نو رائٹ. میں الیکشن کمیشن نہیں کہ میں کہوں کہ فلاں 80,000 سے ہار گیا, فلاں اتنے سے ہار گیا اور میں جیتا ہوا ہار گیا. اور سب سے پہلے یہ بھی کہہ رہے میں نے فخر سے اپنا وہ شکست تسلیم کر لی. یار دس آج نہ بولیا کرو, کوڑ نہ مارو, خدا دیو بندے ہو. پارٹی کے جو پرابلمز ہوتے ہیں, جو پارٹی میچور, اس میں میچورٹی کی کوئی بات نہیں کی انہوں نے. چوہے صاحب نے چائلڈش ایکٹ تھا, ہائپر تھے, آئی ڈونٹ نو فار واٹ ریزن. تو یہ بتائیے گا کہ جو اگر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ اپنی دی ہے 80,000 سے ہارے ہوئے, یہ تو پی ٹی آئی کا سٹیٹمنٹ تھا جو گزشتہ 2 سال سے پی ٹی آئی کے جو جنہوں نے الیکشن لڑا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ جی 80,000 سے ہم جیتے ہوئے ہمیں ہروایا گیا. تو یہ پھر وہی سٹیٹمنٹ آ گئی نا سامنے. میں وہی بات کر رہا ہوں, اس کو میں نے رسپونڈ کیا کیفی صاحب کے اس میں پروگرام میں نے اپروپریٹ رسپونڈ کیا ہے. آگے سے کیفی صاحب نے کہا جی کہ ورکر وہ ان کا میں نے ایک آرٹیکل پڑھا جس کے نیچے وہ کیپشن تھی, وہ کیا نام ہے کہ پی ٹی آئی والے ورکر سو رہے ہیں, غیرت نہیں ہے, وہ یہ نہیں ہے, یہ ساتھ نہیں دے رہے, کسی کا یہ کوٹ کر رہے تھے. تو الحمدللہ آج کی تاریخ میں جو میری ذمہ داری ہے, جو پی پی کے صدر بھی ہیں 25 کے, ان کو آج کی ڈیٹ میں رجسٹرڈ ایکنالج ٹی سی ایس کے تھرو شوکاز نوٹس چلا جائے گا. ندیم خادم صاحب ڈویژنل, میں نے آپ کو جیسے کہا ہے ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں, انشاءاللہ تعالیٰ ڈویژن والے ان کو بھی سرو کر دیں گے. اور سب سے بڑی بات آپ کو بتاؤں کمال, وہ رات کو کوئی تھا آرٹیکل, وہ کیا ہے, وہ کیا انہوں نے وہ ریڈ کلر کا تھا, شاید میڈیا کو پتہ ہو, ایک کیپشن چڑھائی ہوئی تھی, غالباً دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے ہیں. یہی بات ہے نا. تو میرا جواب یہی ہے اس کے لیے سادہ سا, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. بات سمجھ آئی ہے. ہوں تو جماعت دے ہوندے ہیں, چودھری کوئی نہیں, چودھری نواز شریف ہے. گل سمجھ آ گئی ہے, اور کوئی چودھری نہیں. تو ابھی سن لیں, شناخت جماعت کی وجہ سے ہے. جماعت کو کھڑے ہو کے چیلنج آپ کر رہے ہیں. آپ الیکشن کمیشن ہے, 80,000 آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس یہ ثبوت ہے, جو کنٹیسٹنٹ عدیل تھا اس کو انہوں نے فارغ کر دیا. وہ ثبوتوں کے بغیر گیا ہوگا یار, جس سے سمپل بلیک میلنگ. اور وہ ثبوت ان والے بھی سارے میں نے پورے اتنے بڑے کرا کے نال لائے نے. ٹھیک ہے. آج کیا ہوا, جعفر صاحب موجود تھے, تنظیم موجود تھی, یوتھ موجود تھی, دوسرے ہمارے ایم ایل کے اپنا وہ تو آؤٹ آف کنٹری ہیں, ان کے والد صاحب مشیر صحت بلال اظہر کیانی صاحب موجود تھے. تو تسی خود ہوں وچوں سچ کڈ لو نا کیڑا نہیں سی. ہاں اس کی کیا نمبردار سارے سن بیٹا, مدعو نہیں کیا گیا. نہیں, مراسیاں دا منڈا نمبردار نہیں ہو سکتا. مراسیاں دا منڈا نمبردار نہیں ہو سکتا. حافظ صاحب یہ بتائیے گا کہ مستقبل میں کیا لائے ملو مسلم کس حوالے سے؟ مسلم لیگ نون کے, پاکستان مسلم لیگ نون متحد ہے. جس نے رہنا مسلم لیگ میں اس نے نواز شریف کو فالو کرنا ہے, اپنی قائد مریم نواز شریف صاحب کو فالو کرنا ہے, اس نے ڈیلیورنس دینی ہے, بددیانتی نہیں کرنی ہے. ہمارے ماتھے کے جومر ہیں. تو جس نے نواز شریف کے سامنے کھڑا ہونا ہے, ہم ننگی تلوار ہیں اس کے سامنے. مسلم لیگ نون جو جیل میں آپ سمجھتے ہیں کہ دھڑے بندی کا شکار نہیں ہے؟ نہیں, پارٹی دیکھیں, پارٹی کو شخصیات کے جانے سے فرق نہیں پڑتا, شخصیات کو فرق پڑتا ہے. آپ بھی اسی جیلم سے ہیں, کیفی صاحب بھی, دوسرے صحافی بھی ہیں, راجہ نوبہار صاحب ایکسپریس نیوز, ہر خبر پر نظر. ٹھیک ہے, یہ بھی موجود ہیں, ادھر ہی ہے نا. راجہ محمد افضل خان صاحب سے بڑا کوئی نام سیاست میں تھا ادھر؟ ہے جی, چھوڑ گئے. 2 حلقوں میں سے کتنے ووٹ ملے؟ تو پارٹی کو کیا فرق پڑا؟ جب یہ حق پہ تھے اس وقت میں ان کے ساتھ کھڑا رہا نا. تو انہوں نے خود پارٹی کو چیلنج کیا ہے, میرے قائد کو چیلنج کیا ہے. وہ پورا کلپ سنیں کہ حکومت کیسے چل رہی ہے, اوپر کیا ہو رہا ہے, اختیار کس کے ہیں. یار سکی ہو, خدا دیو بندے ہو, اپنے پاؤں میں کلاڑی ماری ہے, اپنا نقصان کیا ہے, اپنا وقت جو ہے انہوں نے ضائع کیا. حافظ اجاز جنجوعہ صاحب سے خصوصی آج ہم نے گفتگو کی ہے. جو 80,000 کی لیڈ کا معاملہ تھا اس حوالے سے بھی انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اپنے ناظرین ہمارے جو ان کو آگاہ کیا ہے, اور شوکاز نوٹسز ہیں وہ بھی جاری کیے گئے ہیں. تو مسلم لیگ نون بتایا جا رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر متحرک ہے, متحد ہے, کسی قسم کی کوئی دھڑے بندی یہاں پر موجود نہیں ہے. تو اگر کوئی
اپنے آپ سے کوئی بیان دیتا ہے تو وہ دیتا رہے، اس کا مسلم لیگ نون کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ آج کے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔